السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 16 نمبر سوال ہے el nivel جو لیول ہے دی capacidad کیپیسٹی کا طاقت کا del conductor ڈرائیور کی vendrá determinado وہ مختلف آئے گا en parte por su información اس کے نالج کے حساب سے، یعنی کہ اس کا جتنا تجربہ ہے ڈرائیور کا اس کے حساب سے وہ لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہی سوال اس میں پوچھ رہا ہے۔ تو اس میں پہلا کہہ رہا ہے نو وہ جو ہے مختلف نہیں ہو سکتا، سولو دیپیندرا de su capacidad پسکو فزیکا، صرف اس کی نفسیاتی جو ہے طاقت اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نفسیاتی یعنی کہ ذہن کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے نو نہیں ہوگا، سولو دیپیندرا de la velocidad یہ صرف اور صرف سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آخر میں لکھتا ہے سی جی ہاں یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جی ہاں اس میں جواب درست یہی ہوگا کہ یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ زیادہ جس کو تجربہ ہوتا ہے ڈرائیونگ کا اس میں زیادہ بہتری ہوتی ہے، اور جس کا ڈرائیونگ کا تجربہ کم ہوتا ہے اس میں کم بہتری ہوتی ہے۔ تو یہی اس میں ہوتا ہے، اس میں سو فارمیشن اس کی نالج کے حساب سے ہوگا۔ تو اس میں جواب ہوگا سی، یہ اس میں لیول میں فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ Como norma general نارملی قانون کے مطابق y la vista de la señal اور اس سگنل کو دیکھتے ہوئے circula correctamente un vehículo ایک گاڑی جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے por el carril de la izquierda جو بائیں جانب والی سڑک ہے اس پر y su velocidad es 70 kilómetros por hora اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 70 کلومیٹر پر آور ہے۔ تو یہاں پر آپ نے تصویر کو غور سے دیکھ لینا ہے، کیا ایک جو گاڑی 70 کی سپیڈ پر چل رہی ہے اور بائیں جانب چل رہی ہے یعنی کہ اس سڑک میں چل رہی ہے، تو کیا وہ درست چل رہی ہے یہاں پر؟ تو اس میں پہلا جواب کہہ رہا ہے کہ سی جی ہاں وہ درست چل رہی ہے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے نو نہیں صحیح چل رہی، تندرا کے ایر por el carril de la derecha اس کو جو ہے وہ دائیں جانب کی طرف جانا چاہیے، جو رائٹ سائڈ پہ کارل ہے اس میں۔ آخر میں لکھ رہا ہے سی جی ہاں وہ ٹھیک چل رہی ہے، puede circular وہ چل سکتی ہے por cualquier de los dos carril وہ دونوں سڑکوں میں کسی پر بھی چل سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس میں ایک واضح چیز آپ کو دے رہا ہے سوال میں como norma general نارملی قانون کے مطابق۔ تو نارملی قانون کے مطابق گاڑی جو ہے وہ ہمیشہ دائیں جانب چلے گی، یعنی کہ جو دائیں جانب سڑک ہے رائٹ سائڈ پہ اس پہ چلے گی۔ تو یہاں پر وہ چل سکتی ہے بائیں جانب بھی اگر یہاں پر رش جو ہے بڑھ جاتا ہے یا کچھ اور جو ہے سرکنسٹنسیا کے حساب سے، یعنی کہ وہاں کے حالات جو ہیں ٹریفک کے اس کے حساب سے۔ لیکن یہاں پر ایک واضح چیز پر آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 70 کلومیٹر ہے، اور کومو نورما خنرال وہ کیسے چلے گی۔ یہاں پر یہ نہیں بتا رہا کہ رش کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے وہ بائیں جانب کیوں چل رہی ہے۔ تو نورما خنرال کے مطابق ہم نے صرف دائیں جانب جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے۔ اگر رش بڑھ جاتا ہے یا ٹریفک کے حساب سے آپ کو پھر ادھر جانا پڑتا ہے، اوورٹیک کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس صورتحال میں آپ جائیں گے، کیونکہ یہ منع تو کر رہا ہے یہاں پر۔ فار ایگزامپل یہاں پر 80 سے زیادہ آپ اس کارل میں نہیں جا سکتے۔ اگر اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ 90 سپیڈ جو ہے آپ کی ہے اور آپ اس کارل میں چل رہے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ 90 کی سپیڈ پر آپ دائیں جانب والی کارل پہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ یہاں پر میکسیمم جو ہے وہ 80 ہے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ 70 کی سپیڈ ہے اور کومو نورما خنرال کے مطابق ہم یہاں پر دائیں جانب ہی چلیں گے۔ تو اس میں پوچھ یہ رہا ہے کہ سرکولا کوریکٹامنتے کیا یہ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا نو، تندرا کے ایر پور el carril derecha اسے دائیں جانب جانا ہوگا۔ آگے آتے ہیں لا سینیال دے لیمیٹاسیون de la velocidad جو سگنل ہے لمٹ بتانے والے سپیڈ کی افیکتا آلوس ویکولو کے سرکولان ان گاڑیوں کو جو ہے وہ اس کو عمل درآمد میں لانا ہے جو کہ چل رہی ہیں، کہاں پر چل رہی ہیں، جو کہ اب ادھر جواب میں دکھ رہا ہے el lado de la vía sobre el que está situada وہ سائڈ پر، یعنی کہ جہاں پر یہ سگنل لگے ہوئے ہیں اس سائڈ پر جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوگا۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے todo la calzada تمام کلسادہ پر، کلسادہ کہتے ہیں تمام سڑک جس میں 2 سے 3 4 کارل بھی ہو سکتی ہیں۔ آخر میں لکھتا ہے el carril sobre el que situada
اس سڑک پر جہاں پر یہ سگنل لگا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں پر تصویر میں ہے، 2 کارلز یہاں پر موجود ہیں اور اس کارل میں 50 کی سپیڈ میکسیمم کہی گئی ہے اور اس میں 70 کی میکسیمم کہی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو کارل جس میں وہ ہوگا اسی پر وہ اثر انداز ہوگا۔ اگر گاڑی اس کارل میں جا رہی ہے تو وہ اس سگنل کو فالو کرے گی، اور اگر اس پر جا رہی ہے تو اس سگنل کو فالو کرے گی۔ تو اگر یہاں پر فار ایگزامپل ایک سائڈ پہ سگنل موجود نہیں ہے اور دوسری سائڈ پہ سگنل موجود ہے، تو وہ جو دوسری سائڈ پہ سگنل موجود نہیں ہے وہ نارملی سپیڈ وہ جو سڑک کی ہوگی اس کے مطابق چلے گا، لیکن جہاں پر یہ سگنل موجود ہوگا جس کارل میں، کیونکہ یہ سڑک پر پینٹ ہوا ہے تو اس کارل میں آپ کو اس سپیڈ پر جانا ہوگا۔ تو یہاں پر کیونکہ اس کا جواب درست یہی ہوگا، el carril porque el carril sobre el que está situado، وہ سڑک جہاں پر یہ پینٹ ہوا ہے تو اس پر جو ہے ایفیکٹ ہوگا جو گاڑی اس سڑک پر چلے گی۔ یہ چیز یہاں پر غلط ہے کہ todo la calzada، کیونکہ اگر یہاں پر صرف نشان ہے تو یہاں پر نہیں ہے، تو todo calzada پر یہ نشان فالو نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو اوپر لکھ رہا ہے کہ el lado que sobre está situado، یعنی کہ بائیں جانب لگا ہوا ہے، تو وہ بائیں جانب والی تمام کارل جو ہیں وہ ہوں گی، تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے۔ comer کھانا، y beber اور پینا cuando se conduce جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، puede provocar کہ el conductor سے distraiga، اس سے جو ڈرائیور ہے اس کا دھیان کیا ہٹ سکتا ہے؟ تو جی ہاں اس کا دھیان جو ہے وہ ہٹ سکتا ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے کومیر سے، یعنی کہ کھانے سے دھیان ہٹ سکتا ہے، بیبیر نو، اور پینے سے دھیان نہیں ہٹے گا۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں ہٹے گا، آخر میں کہہ رہا ہے نہیں ہٹے گا، تو اس میں جو ہے دھیان ہٹ جاتا ہے، کیونکہ دھیان بھی ہٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ہاتھ مصروف ہوتا ہے کھانے کی طرف، تو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں آپ گاڑی کو صحیح طرح سے کنٹرول بھی نہیں کر پاتے۔ ان سچویشن انسرتا، ایک غیر یقینی سچویشن میں، صورتحال میں، یعنی کہ کچھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا کچھ خطرناک صورتحال ہے، پودرا گنار اونوس میٹروز، آپ کچھ میٹر جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، 42 اہم پارایویتار، بچنے کے لیے ان ایکسیڈنٹ سے سیکولو کا ایل پی، اگر اپنا آپ پاؤں جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا پاؤں رکھتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں سے آپ جو ہے فوراً ریئیکشن کر سکتے ہیں، تو آپ کچھ میٹر پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ ہونے سے رک سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ میٹر جو ہے بچا سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے پودرا گانار کہ آپ کچھ میٹر جو ہے وہ پہلے رک سکیں گے۔ تو اس میں کہہ رہا ہے انسیما دل پیدال دے فرینو، اگر آپ بریک کے اوپر پیر رکھیں گے، پریسیوناندولو، پریس کرتے ہوئے، لیوے مینتے، آہستگی سے، اگر آہستگی کے ساتھ آپ بریک کو دباتے ہوئے رکھتے ہیں تو اس سے آپ جو ہے کسی غیر یقینی صورتحال میں کچھ میٹر بچا سکتے ہیں، یعنی کہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرے میں لکھا ہے فرینتے دل پیدال دل فرینو، آپ نے جو بریک کا پیڈل ہے اس کے سامنے پاؤں کو رکھنا ہے، سن یگار آپریسیون، بغیر اس کو پریس کیے، بغیر اس کو دباؤ دیے۔ تو آخر میں لکھ رہا ہے فرینتے al pedal de embrague، embrague کہتے ہیں کلچ کو، تو وہ کہہ رہا ہے کلچ کے سامنے آپ نے اپنے پاؤں کو رکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا جواب ہے پریسیوناندولا، کہ اس کو دباتے ہوئے لے کے جانا ہے، تو اس طرح تو آپ گاڑی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ڈرائیو کر رہے، آپ جو ہے بریک کو دبا رہے ہیں، گاڑی پر زور پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بریکیں گرم ہو جائیں گی، تو یہ چیز ٹوٹلی طور پر یہاں پر غلط ہے۔ آپ نے ہمیشہ بریک کے سامنے پاؤں کو رکھنا ہے، نزدیک رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں آپ فوراً جو ہے وہ بریک لگا سکیں۔ یہی ہے فرینتے دل پیدال فرینو سن یگار آپریسیونار، بغیر اس کو پریس کیے ہوئے، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا فرینتے دل امبراگے، کلچ کے سامنے، تو یہ چیز ٹوٹلی خطرناک ہے، اگر آپ کلچ جو ہے وہ پریس کرتے ہیں تو اس سے گاڑی اور زیادہ آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ La distancia de detención، جو فاصلہ ہے رکنے کا، es el espacio، یہ وہ وقفہ ہے کہ recorre el vehículo، جہاں سے گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، desde que el conductor percibe un peligro، جہاں سے جو ہے ڈرائیور پریسیوی ہوتا ہے، دیکھتا ہے un peligro، ایک خطرے کو، hasta que el vehículo se detiene، جہاں پر جو ہے وہ گاڑی رکتی ہے، یعنی کہ ڈرائیور کے خطرے دیکھنے سے لے کے اس نے کوئی چیز کو دیکھا، وہاں سے لے کر گاڑی کے مکمل رکنے تک کا جو فاصلہ ہے اسے رکنے کا فاصلہ کہیں گے۔ یہ آپ کا سوال پوچھ رہا ہے لا distancia de detención،
اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا رکھی ہے کہ فاصلہ دے detención یا distancia de reacción یا distancia de freno کون سی ہوتی ہیں اور اسے کیسے ماپا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا لنک یہاں پر جو ہے بٹن میں رکھ دیتا ہوں، آپ اس میں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر دوسرے میں ہے desde el conductor frena، جب جو ڈرائیور ہے بریک لگائے گا hasta que detiene el vehículo، جب تک گاڑی رکے گی، یعنی کہ بریک لگانے سے لے کر گاڑی کے رکنے تک کا فاصلہ وہ کہہ رہا ہے کہ distancia de detención ہے. آخر میں کہہ رہا ہے durante el tiempo que pasa desde el conductor reacciona، اس ٹائم میں جب وہ جو ڈرائیور ہے رد عمل کرتا ہے، ریاکشن کرتا ہے hasta que pisa el pedal del freno، جب تک وہ بریک کا پیڈل دباتا ہے تب تک کا جو فاصلہ ہوگا اسے distancia de detención کہیں گے. تو جو فاصلہ دے detención ہوتا ہے وہ مکمل فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ نے کسی خطرے کو دیکھا، آپ نے رد عمل کیا، بریک لگائی اور گاڑی رکی، گاڑی کے رکنے تک کا مکمل فاصلہ، یعنی سے آپ نے خطرہ دیکھا اور گاڑی کے رکنے تک کا فاصلہ، یہ مکمل distancia de detención کہلائے گا. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس ویڈیو سے آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو یہاں پر desde el conductor percibe un peligro hasta que el vehículo detiene، اس کا یہی جواب اس کا درست ہوگا کہ خطرے کو دیکھنے سے لے کر گاڑی کے رکنے تک کا فاصلہ distancia de detención کہلاتا ہے. los ocupantes، جو مسافر ہیں کہ viajan en su vehículo، جو آپ کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، como deben descender، descender ہوتا ہے گاڑی سے اترنا، باہر نکلنا ہے، del mismo وہ خود، یعنی کہ وہ خود کس طرح وہ ہے گاڑی سے اتریں گے، گاڑی سے باہر نکلیں گے. اس میں پہلا کہہ رہا ہے cualquier lado، کسی بھی سائڈ سے وہ اتر سکتے ہیں، siempre que se hagan con rapidez، ہمیشہ کہ وہ اسے جلدی سے کرے. دوسرے میں لکھ لیا ہے por el lado más próximo al borde de la vía، وہ سائڈ جو سڑک کے کنارے پر ہو اس پر آپ اگر اسے کریں گے. si es posible، اگر پاسبل ہو. si siempre con el vehículo inmovilizado، ہمیشہ جب گاڑی رکی ہوئی ہو. اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو راستے کا کنارہ ہے آپ نے اس جانب گاڑی کو روکنا ہے. si es posible، اگر پاسبل ہے تو. siempre con el vehículo inmovilizado، جبکہ گاڑی رکی ہوئی ہو، ضروری ہے کہ گاڑی رکی ہوئی ہو. آخر میں لکھ رہا ہے con el vehículo inmovilizado، گاڑی کو جو ہے رکے ہوئے. si es posible، اگر پاسبل ہے، یعنی کہ اگر پاسبل نہیں ہے، گاڑی نہیں بھی رکی تو آپ چھلانگ لگا جائیں، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے. y por cualquier de los dos lados، کسی بھی سائڈ سے آپ اتر سکتے ہیں، دونوں ہی طرف سے. تو یہاں پر اس کا جواب درست یہی ہوگا por el lado más próximo al borde de la vía، کہ آپ نے سڑک کے کنارے کی جانب جو ہے وہ گاڑی کو لے کے جانا ہے. si es posible، اگر پاسبل ہے. si siempre con el vehículo inmovilizado، آپ نے گاڑی کو رکے ہوئے اور سڑک کے کنارے کی جانب آپ نے اترنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ سڑک کی جانب آپ نے اترنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہی اس کا درست جواب ہے. fuera de poblado، شہر سے باہر donde no exista zona peatonal، جہاں پر پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ موجود نہیں ہے. por donde están obligados، کہاں پر انہیں ضروری ہے a circular los peatones، جو پیدل چلنے والے ہیں انہیں کہاں پر ضروری ہے چلنا como norma general، جیسا کہ قانون ہے. تو یہاں پر اس میں پہلا جواب ہے اس indiferente، یہ مختلف ہے. دوسرے میں لکھا ہے por su derecha، اپنے دائیں جانب انہیں چلنا ہوگا. آخر میں لکھ رہا ہے اپنے بائیں جانب انہیں چلنا ہوگا. تو یہاں پر ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے fuera de poblado، شہر سے باہر. ایک چیز آپ کو یہ بتا رہا ہے اور دوسرا بتا رہا ہے کہ no existe zona peatonal، وہاں پر کوئی فٹ پاتھ وغیرہ نہیں ہے جہاں پر پیدل چلنے والے چل سکیں. تو یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے کہ کدھر ضروری ہوگا پیدل چلنے والوں کو چلنا، جہاں پر کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے جہاں پر پیدل چلنے والے چل سکیں. تو ہوتا یہ ہے کہ شہر سے باہر جب کوئی راستہ موجود نہیں ہے جہاں پر پیدل چلیں
تو اس صورتحال میں آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ بائیں جانب یعنی کہ اسکیردہ کی جانب چلیں، اور اسکیردہ کی جانب آپ جب چلیں گے تو آپ کو گاڑیاں سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہاں پر جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دائیں جانب چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس صورتحال میں جب گاڑی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی تو اس میں گاڑی کسی بھی صورتحال میں ڈرائیور کی وجہ سے ٹرن ہوتی ہے تو آپ کو لگتی ہے تو آپ کا ایکسیڈنٹ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسری مخالف سمت میں ہیں، اسکیردہ کی جانب ہے، تو آپ کو سامنے سے گاڑی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر آپ کی جانب آ رہی ہے تو آپ کے بچنے کے چانس زیادہ ہیں، آپ یعنی کہ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسکیردہ کی جانب کہا گیا ہے جب آپ شہر سے باہر ہوں اور وہاں پر جگہ نہ بنی ہوئی ہو پیدل چلنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر پورسو اسکیردہ اس کا جواب درست ہوگا، دریچہ جو ہے وہ یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دریچہ کی جانب زیادہ فاصلہ ہے، زیادہ بہتر آپ کو محسوس ہو رہا ہے بجائے کہ اسکیردہ کی جانب، تو پھر آپ دریچہ کی جانب چل سکتے ہیں۔ para advertir نشاندہی کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ va a realizar una maniobra، آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ mantendrá la señalización luminosa hasta، آپ نے اپنے سگنل کو آن رکھنا ہے کب تک؟ تو کب تک آپ نے اپنے سگنل کو یعنی کہ انڈیکیٹر کو جو اشارے ہیں ان کو کب تک آن کرنا ہے اگر آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس میں پہلا جواب ہے کہ ترمینے لا مانیورا، جب جو موومنٹ ہے ختم ہو جائے تو اس وقت تک ہم اسے آن رکھیں گے، یعنی کہ اس وقت کے بعد ہم اسے بند کر دیں گے۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے کہ los además usuario hayan visto la señalización، جب جو دوسرے یوزر ہیں وہ اسے دیکھ لیں کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، میں نے اشارہ لگایا ہوا ہے، تو اس وقت تک ہم اسے آن رکھیں گے، جب سارے دیکھ لیں گے تو اس وقت ہم اسے بند کر دیں گے۔ آخر میں لکھ رہا ہے el momento en que empiece la maniobra، اسی وقت تک ہم اسے آن کریں گے جب تک ہم موومنٹ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ جب موومنٹ شروع کی جائے گی تو اس وقت اسے بند کر لیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کا درست جواب یہ ہے کہ آپ نے انڈیکیٹر کو اس وقت تک جلائے رکھنا ہے جب تک آپ کی موومنٹ مکمل نہیں ہو جاتی، یعنی کہ آپ کارل کو تبدیل یہاں پر کر رہے ہیں تو جب تک آپ دوسری کارل میں مکمل طور پر نہیں آ جاتے تب تک آپ انڈیکیٹر کو بند نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہی ہوگا کہ termina la maniobra، mantendrá la señalización، اس لائٹ کو ہم آن رکھیں گے جب تک ہم اپنی موومنٹ مکمل نہیں کر لیتے۔ آگے آتا ہے en un carril habilitado، ایک ابیلیتادو کارل میں، یعنی کہ ابیلیتادو کہتے ہیں رش کی وجہ سے یا اوبری کی وجہ سے جو سڑک دوسری سڑک میں بنائی جاتی ہے، یعنی کہ آٹو پستہ کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے، جو دوسرے راستے میں سڑک بنائی جاتی ہے کونے لگا کر رش کی وجہ سے یا اوبرے کی وجہ سے، اسے کارل ابیلیتادو کہتے ہیں۔ en un sentido contrario habitual، ایک سینتیدو کنٹراریو میں مخالف سمت میں جہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو اس میں ایک سڑک بنائی جا رہی ہے، تو وہاں پر اس پر چلنے کے لیے کہ لوسز دیوران اوتیلیسار، تو کون سی وہاں پر آپ نے لائٹیں جلانی ہیں؟ اس میں پہلا جواب ہے لاس دے پوزیشن پارکنگ لائٹیں، ایک اور تو الکانسے، اور جو نارمل لائٹیں ہوتی ہیں سرکولاندو دے نوچے، رات کو چلتے ہوئے۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے لا پوزیشن تانتو دے دیا کومو دے نوچے، پارکنگ لائٹیں آپ نے آن کرتی ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو۔ آخر میں لکھ رہا ہے لاس لوسز دے کورتو لاس دے کروسے او کورتو الکانسے، یہ دونوں لفظ سیم ہی ہیں، کروسے بھی کورتو الکانسے کو کہتے ہیں اور کورتو الکانسو جو ہے وہ بھی کروسے ہے، اس کا مطلب ہے یعنی کہ شارٹ لائٹیں جو نارمل لائٹیں ہوتی ہیں وہ۔ اس میں کہہ رہا ہے تانتو دل دیا، دن میں بھی، کومو دنوچے، اور رات کو بھی۔ تو یہاں پر جب آپ سینتیدو کونتراریو میں آ جاتے ہیں اور کارل ابیتوال میں آپ چل رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ضروری ہو جائے گا کہ آپ نے لائٹوں کو وہاں پر آن کرنا ہے، اور لائٹیں کون سی؟ جو نارمل لائٹیں ہیں، کروسے اسے بھی کہتے ہیں یا کورتو الکان سے بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ نے وہاں پر ضروری آن کرنی ہے، دن ہو یا رات ہو، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ یہاں پر یہ جو پوزیشن کہہ رہا ہے دن ہو یا رات ہو، تو پارکنگ لائٹیں صرف اور صرف پارکنگ کے لیے استعمال کی جائیں گی، تو یہاں پر یہ سرکولار کے وقت چیز غلط ہے۔ دوسرے میں یہ جو کہہ رہا ہے پارکنگ لائٹیں اور کورتو الکانسے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آگے لکھ رہا ہے سرکولاندو دے نوچے، یعنی کہ صرف رات کو، تو یہ چیز غلط ہے، آپ نے دن میں بھی لائٹیں جلانی ہے جب آپ کارل ابیتوال میں ہوں گے۔
आगे आते हैं सिर्कुलांदो un turismo, एक कार वाला जो है वो चल रहा है por una vía para automóviles, एक ऐसे रास्ते पर जो ऑटोमोबिल्स के लिए है। ऑटोमोबिल कहते हैं वो गाड़ियां जिनमें आप सामान लेके जा सकें या बंदे लेके जा सकें, उन तमाम गाड़ियों को ऑटोमोबिल्स कहते हैं। क्वाल सेरा ला वेलोसिडad máxima, कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी para adelantar, ओवरटेक करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको वाज़ेह करता चलूं कि जो नया कानून आया है ओवरटेक के बारे में, कारेतेरा कन्वेंशनल पर आप 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो उस पर अभी तक रद्द अमल नहीं किया गया, उसको अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया। जो शहर की स्पीड थी उसमें तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो स्पीड है ओवरटेक के लिए 20 की बढ़ाने वाली, उस पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। जब भी कोई फैसला होगा ऑफिशियल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक अभी तक जो है आप ओवरटेक के लिए 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं कारेतेरा कन्वेंशनल पर। तो यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है, क्वाल será velocidad máxima para adelantar। तो ऑटोमोबिल्स जो है विया ऑटोमोबिल या कारेतेरा कन्वेंशनल लिखा होगा तो उस पर आप जो है 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो विया ऑटोमोबिल्स पर मैक्सिमम स्पीड होती है 90, तो उसके साथ आप जो है 20 की स्पीड यानी कि 110 की स्पीड पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ओवरटेक करने के लिए अगर आगे वाली गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पर है तो आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम से नीचे है यानी कि वहां पर 90 है टोटल स्पीड जो है कारेतेरा की, अगर वो 90 से कम स्पीड पर जा रही है तो उस सूरत हाल में आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर वो मैक्सिमम स्पीड पर जा रही है यानी कि 90 की स्पीड पर जा रहे हैं तो उस वक्त आप 110 की स्पीड के साथ उसे ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप रास्ते की मैक्सिमम स्पीड पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम के लिए आप कितनी स्पीड जो है वो लेके जा सकते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि 90 किलोमीटर मास 20 किलोमीटर para adelantar, यानी कि 20 की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं ओवरटेक के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत है, 100 और 120, क्योंकि 90 स्पीड होती है कारेतेरा कन्वेंशनल और विया para ऑटोमोबिल्स पर। ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर याद रहे आप 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकते ओवरटेक के लिए। ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर मैक्सिमम स्पीड होती है 120, तो वहां पर आप जो है ओवरटेक के लिए अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ये भी याद रखना। इन caso de emitir un aviso, इस सूरत हाल में जबकि आपके सामने एक अविसो आती है y no recibir respuesta por parte del conductor, कि वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं होता ड्राइवर की जानब से कोई उस पर रद्द अमल नहीं होता। que acciones lleva a cabo de sistema अदास, उस पर जो सिस्टम अदास है वो क्या रद्द अमल करेगा। सिस्टम अदास कहते हैं वो सिस्टम जो ड्राइवर की मदद करता है, इसमें डिजिटल सिस्टम होता है जो कि गाड़ी को कंट्रोल करता है। आगे वाज़े तौर पर बता रहा है कौन सा सिस्टम, manteniendo del carril, यानी कि वो सड़क में रहने वाला सिस्टम जो है वो अलर्ट कर रहा है कि आप सड़क से निकल रहे हैं। तो उस वक्त अगर आप कोई रद्द अमल नहीं करते, ड्राइवर कोई रद्द अमल नहीं करता, उसको मूवमेंट नहीं करता, तो उस वक्त जो सिस्टम है अदास वो क्या करेगा। जो सिस्टम LDW है, LDW कहते हैं लाइन डिपार्चिंग वार्निंग, यानी कि वो लाइन से निकलने वाले की आपको बताता है कि आप लाइन से बाहर हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर गाड़ी आप देखें तो लाइन के ऊपर जो है वो चल रही है, तो इस तरह वो इंडिकेट करेगा आपको कि आप लाइन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप कोई जवाब वहां पर नहीं देते तो वो खुद ब खुद इस पर एक्शन लेगा, जो सिस्टम अदास है। तो यहाँ पर पहला जवाब ये है, देते ने एल वहीकुलो, गाड़ी को रोक देगा। जो सिस्टम अदास है अब उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि वो गाड़ी को रोक देगा। y enciende las luces de emergencia, और वो एमरजेंसी लाइट को ऑन कर देगा, यानी कि चारे इंडिकेटर वो ऑन कर देगा। para evitar un accidente, एक एक्सीडेंट से बचने के लिए। दूसरे लिख रहा है antes de tomar del control de dirección, जो डायरेक्शन का कंट्रोल है वो लेने से पहले एमीते बारियोज अविसोस, वो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा बताएगा, इंडिकेट करेगा। अल कंडक्टर बारादार ले टिम्पो आ रेस्पोंडेर, उस ड्राइवर को टाइम देगा कि वो उस पर कोई रद्द अमल करे, यानी कि कोई मूवमेंट करे, अपनी कारिल में आए। आखिर में लिखता है रियालिसा उन कोरेक्शन दे डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन को ठीक करेगा, यानी कि खुद मूवमेंट कर लेगा स्टीयरिंग की
ओ en el sistema de freno, और जो या यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, अगर ई लिखा हो तो उसका मतलब होता है और, अगर ओ लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ये या वो, तो इसमें या होगा। En el sistema de freno para que el vehículo retorne hacia el centro, वो जो सिस्टम है ब्रेक का, उसके साथ वो जो है वो गाड़ी को सेंटर में वो लाएगा। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि वो उस डायरेक्शन को ठीक करेगा, चाहे वो ब्रेक के सिस्टम से करे या वो डायरेक्शन के सिस्टम से करे। रियलिसा उन करेक्शन दे डायरेक्शन कि वो उसको बेहतर करेगा जो सिस्टम आदास है, अगर आप उस पर कोई रद्द अमल नहीं करते, जो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत है कि वो आपको बहुत दफ़ा बताएगा स्टीयरिंग को तब्दील करने से पहले, यानी कितनी देर आपको बताता रहेगा कितनी देर में एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में ये जो लिख रहा है कि गाड़ी को रोक देगा, तो सड़क के दरमियान अचानक गाड़ी को अगर रोक दे तो इसमें भी एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इसलिए गलत है। इसमें बेहतर जवाब यही होगा कि रियलिसा उन कोरेक्शन के ये ठीक करेगा ला डायरेक्शन जो है वो स्टीयरिंग को। Cuando avise de un accidente, ये मैं आपको बताता चलूँ, जो सिस्टम आदास है इसके लिए भी, इसके पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको मुकम्मल देखें। उसमें ये जो शॉर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं LDWISA RCTA, तो ये तमाम लफ्ज़ों के मैंने वहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक यहाँ पर रख दिया है। आप यहाँ से ओपन करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि सिस्टम आदास है क्या, तो यहाँ पर आपको मज़ीद मालूमात इसके बारे में मिल जाएगी। आगे आते हैं cuando avise a un accidente, जब आप किसी एक्सीडेंट को बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इस útil वो मुफीद होगी कि aporte a los servicios de emergencia, जो आपने एमरजेंसी सर्विस वालों को देनी है। तो वो वहाँ पर कह रहा है अगर आप किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अहम होगी जो आपने एमरजेंसी सर्विस वालों को बतानी है। तो इसमें पहला है como ha ocurrido el accidente, जो एक्सीडेंट है वो किस तरह हुआ। y los vehículos accidentados, और जो गाड़ियां हैं जो एक्सीडेंट हुई हैं। दूसरे में लिख रहा है एल लुगार del accidente, जगह जो है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। y el número de víctimas, और वहाँ पर जितने जो है विक्टिमा है, जितने ज़ख्मी हैं। y su identificación, और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी शनाख्त जो है वो आपने वहाँ पर बतानी है। आखिर में लिखता है lugar de accidente, जो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। y el número de la matrícula de los vehículos, और जो नंबर प्लेट है गाड़ियों की वो आपने बतानी है। तो याद रहे यहाँ पर कि जब आप किसी एमरजेंसी सर्विस को बता रहे हैं तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एमरजेंसी वालों ने वहाँ पर पहुँचना है। इसमें सबसे पहले जो है आपने जगह बतानी है कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ताकि वो वहाँ पर पहुँच सके। और दूसरा है एल número de las víctimas, यानी कि कितने वहाँ पर ज़ख्मी हैं, कि उसका वो इंतज़ाम करके आएँ कि इतने लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं। y su identificación, और उनकी शनाख्त जो है, अगर आप उनकी शनाख्त देते हैं यानी कि आईडी कार्ड नंबर वगैरह देते हैं, तो इससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें पहले कौन सी बीमारी थी या इसका खून ग्रुप कौन सा है, तो उसके मुताबिक वो अदवायात साथ में लेके आएंगे। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं इंफॉर्मेशन वालों को बताने के लिए, तो यही आप बताएंगे। तो ये चीज़ें जो है como ha ocurrido accidente, के एक्सीडेंट किस तरह हुआ, तो ये चीज़ बताने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है टाइम ज़ाया करने की, ये वो खुद बाद में जान लेंगे। इसी तरह ये जो कह रहा है कि आपने गाड़ी का नंबर बताना है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, ये बाद में चीज़ें होती हैं। एमरजेंसी वालों को आपने ये चीज़ें बतानी है कि जगह कहाँ पर हुआ है और कितने ज़ख्मी हैं और उनकी शनाख्त के बारे में। एंसेंडर एल इंटरमिटेंटे, इंडिकेटर को ऑन करना। द प्रेफरेंसिया, आपको जो है वो तरजीह देता है, आपको यानी कि आप पहले गुजर सकते हैं। सिंपल para hacer la maniobra, हमेशा जब आप मूवमेंट करने लगे। इसका कहने का मकसद ये है कि जब आप इंडिकेटर ऑन कर लें तो क्या आप पहले गुजर सकते हैं, चाहे आप गुजरें, आपको तरजीह है या नहीं है, क्या आप पहले गुजर सकते हैं। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ आप गुजर सकते हैं। pero debo hacer la maniobra rápidamente, मुझे जल्दी से ये जो है मूवमेंट करनी होगी। दूसरे में कह रहा है कि नहीं, आपको तरजीह नहीं होगी, आप पहले नहीं गुजरेंगे। आखिर में कह रहा है सी, आप पहले गुजरेंगे porque he avisado, कि मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर वाज़े रहे
کہ صرف انڈیکیٹ کرنے سے آپ کو ترجیح نہیں ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ایک گاڑی اس کارل میں چل رہی ہے اور آپ اس کارل میں چل رہے ہیں، تو یہ گاڑی اگر اس کارل میں چل رہی ہے اور آپ کے برابر آ چکی ہے تو آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گاڑی بریک لگائے اور آپ اس میں آئیں کیونکہ آپ نے انڈیکیٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ترجیح کس کو ہے، کون پہلے گزر سکتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ گزریں گے۔ آپ انڈیکیٹر دینے سے صرف آپ کو ترجیح نہیں ہو جائے گی، تو اس میں جواب ہوگا نو دا پریفرنس، یا صرف جو ہے انڈیکیٹر دینے سے آپ کو ترجیح نہیں ہو جائے گی۔ لاماتریاز کے پروڈوسن Las materias que produzcan polvo، وہ مٹیریل، وہ سامان جس کے ساتھ جو ہے وہ دھول پیدا ہوتی ہے، او pueden caer، یا وہ گر سکتی ہیں، اس obligatorio، یہ ضروری ہے، transportarlas، انہیں لے کے جانا۔ تو اس میں کس طرح لے کے جانا ہے یہ بتا رہا ہے، cubriéndolas total، ٹوٹلی طور پر آپ نے اس کو کور کرنا ہے، eficazmente، اور مؤثر طریقے سے، یعنی کہ ٹھیک طریقے سے آپ نے اس کو وہاں پر کور کرنا ہے۔ ان وہیکلو totalmente cerrado، جو ٹوٹلی طور پر بند گاڑی ہوتی ہے اس میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہے۔ آخر میں لکھتا ہے el contenedores de pequeño tamaño، آپ نے چھوٹے جو سائز کے کنٹینیدور ہیں، کنٹینیدور کہتے ہیں یہ ٹرالی جو پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ آپ نے چھوٹے سائز کی استعمال کرنی ہے۔ تو یہاں پر اس میں جواب درست ہوگا کوبریندو لاستوتال، یعنی کہ ٹوٹلی طور پر آپ نے اس کو کور کرنا ہے، اوپر کسی چادر کے ساتھ یا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کور کرنا ہے، تاکہ وہ جو گرد ہے وہ باہر نہ جائے یا کوئی چیز اس میں سے باہر نہ گرے۔ تو اس نے ٹوٹلی طور پر آپ نے کور کرنا ہے، یہی اس کا جواب جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی گاڑی استعمال کریں جو ٹوٹلی طور پر بند ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسے کور کر لیں۔ تو جی دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، رب رکھا۔